علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز، ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، اگر جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کاروبار میں برکت نہیں، آمدنی میں برکت نہیں، یا جاب کے لیے کہیں جاتے ہیں تو وہاں بات نہیں بن پاتی، منع ہو جاتا ہے، جہاں اپلائی کرتے ہیں وہاں سیٹ اپ نہیں بن پاتا، یا اللہ نہ کرے جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہیں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور روحانی مسائل کے لیے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیان کیے جائیں گے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں ابتداءً مدنی چینل کے ناظرین، نمبر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، بذریعہ میسیجز روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کے پاس آپ کی کال نہیں لگ رہی سلسلے میں تو آپ میسیج کر دیں، میسیج آپ کا ہمیں موصول ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور روحانی علاج آپ کا بیان کر دیا جائے گا۔ البتہ اگر استخارے کروانا ہے تو کال کیجئے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے، اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے، آپ کے میسیجز سلسلے میں شامل کرنے سے پہلے، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ابلق گھوڑے سوار میں یہ درود پاک کی فضیلت تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں ہمتن گوشت تشریف رکھیے، اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ اور آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں، کالز بھی چلا دیجیے گا۔
میرا فریاد تھا والدہ کا بنایا تھا سینا بی بی اولاد نہیں ہے 1.5 سال ہو گیا تقریباً شادی کو 1.5 سال ہو چکا ہے، اولاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میری بیوی کا نام رخسانہ ہے، ان کی ماں کا نام محمدی بیگم ہے، ہمیشہ سر درد رہتا ہے، براہ کرم بتائے کیا پریشانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے بھی گھر والوں کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد صدیق ہے، والدہ کا نام فضل بی بی ہے۔ سلیم مجھے نام بتائیں۔ بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں مطلب کافی تکلیف ہوتی ہے۔ معدے کی تکلیف، اللہ تعالی شفا عطا فرمائے سلیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل اس کا اٹھنے بیٹھنے میں بھی تکلیف رہتی ہے، روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا اور وائف کا اکثر گھر میں جھگڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت عطا فرمائے، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ اتفاقیوں کو دور فرمائے، انشاءاللہ عز و جل محبت قائم ہو جائیں، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، محبت قائم ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن عملی علاج بھی سماعت فرماتے چلیں کہ اپنے اندر قوت برداشت ہم پیدا کریں، اور اگر اللہ نہ کرے غصے کی عادت ہے تو غصے پر قابو پانا ہم سیکھیں۔ تو کیونکہ غصہ یہ مدنی چینل کے ناظرین ایسی چیز ہے کہ غصے میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، اور بسا اوقات پھر ایسے معاملے تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ بعد میں پھر پچھتاوا ہوتا ہے، اور پچھتاوے کے سوا ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے تو غصے پر بھی ہم قابو پائیں انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، عفو درگزر سے کام لیں، معافی سے سامنے والے کو نواز دیں، چلو اپنی غلطی نہیں بھی ہے یا سامنے والے کی غلطی ہے تب بھی معافی سے نواز دیں، اور معافی یہ سامنے والے کو اگر معاف کرنا ہے تو بڑی فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام سید شہباز اصغر ہے، میری والدہ صاحب کا نام شگفتہ عباس ہے، اور گھر میں پریشانیاں وغیرہ رہتی ہیں اور رزق میں پریشانی وغیرہ رہتی ہے، استخارہ کروانا۔ جی اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ استخاروں کے حوالے سے بھی قول سے استخارے بھی آپ فرما لیجئے، 2-3 اسلامی بھائیوں کی قول تھی استخارے کے حوالے سے۔ روحانی علاج کی جانب بڑھتے ہیں، حصول اولاد کا وظیفہ۔ دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ روزانہ سورۃ الکوثر 101 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ماں اور باپ بن جائیں گے۔ یہ سورۃ الکوثر 101 مرتبہ، اس کا کوئی وقت ہے مخصوص کہ اس وقت میں پڑھنا ہے، صبح میں، شام میں، رات میں، یہ کسی بھی وقت پڑھیں؟ تو دن میں ایک وقت مقرر کر لیں اور اس وقت پڑھ لیا کریں۔ سورۃ الکوثر ایک وقت مخصوص کر لیں تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ دیگر جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا اللہ نہ کرے معاملہ ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور وقتاً فوقتاً سلسلوں میں بھی الحمدللہ عز و جل اس حوالے سے مدنی بہاریں بیان کی جاتی رہتی ہیں کہ تعویذات اطاریہ کے بستے پر ایک اسلامی بھائی آئے تو بتایا کہ 16 سال ہو چکے ہیں شادی کو، اولاد کی نعمت نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل استعمال کیے تعویذات اطاریہ، اللہ کی رحمت سے ان کو خوشیاں نصیب ہوئیں، اولاد کی نعمت نصیب ہو گئیں۔ تو آپ بھی تعویذات اطاریہ استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ سلیم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں ان کو بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، اور معدے کا بھی بتایا کہ پرابلم ہے ان کو۔ ایک تو یہ عمل یہ کیا کریں کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو پڑھ لیا کریں، تو جو بھی اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف گھٹنوں میں ہوتی ہوگی، کمر میں تکلیف ہوتی ہوگی جیسی بھی، تو اس حوالے سے یا غنیو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس تکلیف سے ان کو افاقہ حاصل ہوگا۔ جہاں تک رہا معدے کے حوالے سے روحانی علاج، تو یہ کہ یا عظیم یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ عز و جل معدے کی تکلیف سے بھی شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں، میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ان کے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن، ابھی جیسے پرسوں جمعہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل، جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ یہ لاہوری نمک لے لیجئے اور 1001 مرتبہ یا ودودو 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر اس نمک پر دم کر دیں،
اور یہی نمک جو ہے تو اپنے گھر میں جو سالن چاول وغیرہ پکتا ہے اس میں اسی نمک کا استعمال کریں. انشاءاللہ جو اس یا ودودو کے دم شدہ نمک کا کھانا کھائیں گے محبتیں پیدا ہوں گی انشاءاللہ آپس میں. اچھا بالفرض اگر ایسی صورت نہ بن سکے گھر میں، جیسے آپس میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، جی ترکیب نہ بن سکے کہ مل کر کھانے کا ایک سلسلہ نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ تو یہ اور ان کی بیوی ان کے ایک ایسے جنرل جیسے ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دو فیملیاں ہیں، ان کے آپس میں نہیں بنتی، تو اب وہ کیا کریں؟ اس حوالے سے بھی روحانی علاج وغیرہ موجود ہیں. جی محبتیں قائم ہو جائیں، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، تو اس حوالے سے ان کو چاہیے کہ یا مانعو جی یا مانعو 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں. یا مانعو یا معطی جی اپنے بچھونے پر سونے سے قبل. دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات نام دونوں ہی یہ پڑھنے ہیں. جی یا مانعو یا معطی جی یہ دو اللہ عز و جل کے صفاتی نام بچھونے پر بیٹھ کر سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی، ناچاقیاں دور. امیر سنت کا ایک VCD ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے. یہ بہت زبردست سمجھے کہ مدنی علاج ہے، نچوڑ ہے، یعنی کہ کئی کتابیں پڑھ لے بندہ، کئی یعنی کہ اس کا مطالعہ کرے، اسے وہ چیزیں حاصل نہیں ہو پائیں گی جو اس کم و بیش 60 منٹ کی VCD کے اندر امیر اہل سنت نے جو مطلب کہ ایک مغز پیش کیا ہے ایک گھر میں امن قائم ہونے کا. یہ ضرور دیکھ لیں، اس سے انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. گہوارہ بنے گا، محبتیں قائم ہوں گی. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے، یہ مدنی رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج. یہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ پڑھیں. دیکھیں پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل یہ ایسی تحریر ہے ولی کامل کی کہ دل پر جا کر یہ اثر کرتی ہیں. الحمدللہ نہ صرف پڑھیں بلکہ تقسیم بھی کریں. نہ جانے کتنے گھروں میں نا اتفاقیوں کے اور ناچاکیوں کے معاملات ہوں گے، وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا. اور ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی ایک سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل، فائدہ ہوگا اور ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے. اور جو آپ کو روحانی علاج بیان کیے گئے اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ سر میں ان کے بہت زیادہ درد رہتا ہے، تو استخارہ کرنے کا انہوں نے فرمایا تھا. آپ نے کیا استخارہ، تو کیا ان کے ساتھ معاملہ تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زوجہ کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. کا استخارہ ہوا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اچھا یہ قدرتی معاملات ہیں، میڈیکلی پرابلم ہے. صحیح. ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سر پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل درد جاتا رہے گا. اچھا بسم اللہ شریف پڑھ کے دم کرنا ہے. اب جو ان کی زوجہ یہ عمل کر لیں، جی یہ عمل کر سکتے ہیں ان کے شوہر. صحیح. اچھا یا یہ بسم اللہ شریف کسی کاغذ پر لکھ کر صحیح سر پر باندھنے سے بھی انشاءاللہ. اس کا تو ایک ایمان افروز واقعہ بھی ہے نا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم نے کہلوا کر بھیجا تھا میرا سر کا درد نہیں جا رہا، تو کوئی آپ کے پاس کا کوئی حکیم ہو، کوئی نسخہ ہو تو آپ ہمیں دیجئے تاکہ سر کا درد جاتا رہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی روانہ کر دی، اس کو بھجوا دی کہ جب بھی تیرے سر میں درد ہو تو اس کو پہن لیا کر، آپ تجھے شفا حاصل ہو جائے گی. اب وہ جب بھی ٹوپی پہنتا درد چلا جاتا، ٹوپی اتارتا درد لوٹ آتا. ایک دفعہ اس کے ذہن میں آئی کہ اس کو کرامتی ٹوپی کو میں دیکھوں اس کے اندر ایسی کیا چیز ہے جو درد کو دور کر دیتی ہے. تو ایک جگہ پر کچھ سلائی سی نظر آئی اس کو نا، جیسے کچھ کپڑا لگا کے کچھ سیا ہوا ہے. جب اس سلائی کو کھولا اور کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے کاغذ کا پرزہ برآمد ہوا. جب اس کو کھول کر دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. تو اس کی برکت سے اس کا درد چلا جاتا. تو یہ بھی چاہیں تو عمل جن کے سر میں درد ہوتا ہے وہ اس بسم اللہ شریف کو ٹوپی میں یا ذہن نصیب اگر امامے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو ٹوپی میں اس کو سلا کے. اسلامی بہنوں کے اگر سر میں درد ہو تو اب وہ کیا وہ بھی کر سکتی ہے، وہ اپنے اسکارف یا جو بھی دوپٹہ وغیرہ ہے اس میں اس کو ایک جگہ سلائی کر لیں اور اس حصے کو اس جگہ مس کر کے رکھیں. صحیح. وہ جس جگہ درد تکلیف ہے جی پورے سر میں درد ہے تو سینٹر میں رکھ لیں. جی تو مدنی چینل کے ناظرین بہت پیارا روحانی علاج ہمیں پتہ چلا. جب بھی سر میں درد ہو تو ویسے ہی اپنے پاس بنا کے رکھ لیں. تو جب بھی سر میں درد ہو تو ٹوپی پہن لیں
اسلامی بہنوں کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کسی سادے کاغذ پر اور پھر اس کے تعویذ کی طرح لپیٹ کر اس کو جو اسکاف ہوتا ہے، مدنی برقع ہوتا ہے، تو اس میں سیلیں، انشاءاللہ عز و جل سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سنت کے مطابق اگر ہم تیل کا استعمال کریں اللہ اکبر، جی جی، تو الحمدللہ عز و جل الحمدللہ سر کا درد ختم ہو جائے گا، اور سر کے بہت سارے جو امراض ہوتے ہیں یا بالوں کے امراض ہیں ضمن یہ بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، سنت کی نیت سے تیل کا ہم استعمال کریں اور سنت کے مطابق بھی لگائیں تیل، انشاءاللہ عز و جل دیکھیں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا، اگلی ایک اور اسلامی بھائی کے استخارے کے حوالے سے قول تھی، گھر میں بتایا تھا کہ بہت زیادہ ان کے پریشانیاں ہیں، مسائل آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے استخارہ آپ نے فرمایا۔ جی طیب بھائی نام بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالی ان کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ جی طیب بھائی کا بھی استخارہ ہوا، ایسا کوئی پرابلم نہیں آ رہا، وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحیح، ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کرتا ہوں، اس پر عمل کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر یا مقتدیرو پڑھ لیا کرے گا، اس کے ہر کام میں مدد الہی شامل رہے ارے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ مزید میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے، تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، یہ جو وقتی طور پر آپ کے ساتھ پریشانیاں ہیں ان کے کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے بہت آپ کے فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کے سارے معاملات بھی بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے کافی سارے آ چکے ہیں، کچھ میسیجز شامل جی، کریں۔ جی۔ اچھا، یہ ہمارے عاطف بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ میرا نام عاطف ہے اور میری 1.5 سال کی بیٹی ہے، جی۔ بہت پریشان کرتی ہے، ہر وقت روتی ہے اور ہر وقت روتی رہتی ہے، چپ ہی نہیں ہوتی، مہربانی کر کے اس کا کوئی حل بتا دیں، کوئی وظیفہ ہو پڑھنے کے حوالے سے تو وہ بھی ارشاد فرما دیں۔ یہ جب بچی ان کی سو جائے، سو رہی ہو جی۔ تو اس کی پیشانی پہ اپنے سیدھا ہاتھ رکھیں، ہتھیلی رکھیں، ٹھیک ہے، اور آسمان کی طرف، چھت کی طرف منہ کر کے یا شہیدو یہ 21 بار پڑھ لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جو بچی کے اندر چڑچڑاپن، ضد وغیرہ، یہ سارے معاملات جو ہے تو یہ دور ہو جائیں گے۔ اچھا، اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں، اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ 1.5 سال کی بچی ہے کہ کوئی اس کو تکلیف تو نہیں ہے، کوئی اس کو کوئی چیز چبھ تو نہیں رہی، وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہم بھی بے چین ہو جاتے ہیں رات کو سوتے وقت جب لیٹتے ہیں، تو یہ ظاہری معاملات ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا اس کے مطابق بھی عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ بھی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے، بچی کی حفاظت کے لیے تعویذات لیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچے کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم نے اپنا مکان سیل کرنا ہے اور وہ سیل نہیں ہو رہا، برائے کرم کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے، اس حوالے سے روحانی علاج۔ یہ سورہ یوسف کی آیت مبارکہ ہے، چڑیا اور اندھا صاحب میں لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے گھر کے مطلب دم کر دیں پوری، یعنی جیسے چاروں دیواروں پہ اس کو دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل جلد گھر بک جائے گا اور مرضی کے مطابق انشاءاللہ عز و جل اس کا سودا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، اس کو ایک سمجھیں مجرب عمل میں نے پایا ہے۔ ارے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل دبانے کی بھی کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں، جیسے ہم مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، سیل کرنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا جن داموں میں ہم بیچنا چاہ رہے ہیں ان داموں میں نہیں بک رہا، تو آپ تعویذات اطاریہ بھی استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فوائد حاصل ہوں گے اور آپ کا گھر بھی فروخت ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کی کچھ کالز اور ویڈیو سوالات بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی
مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج و استخارہ میں میرا سوال ہے کہ سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہو، اس کا کوئی وظیفہ یا طریقہ بتا دیں۔ سرکش جنات سے حفاظت کا بالکل آپ کو بتاتے ہیں، مزید چلا دیجیے۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے دانت ہل رہے ہوں تو اسے مضبوط کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ انشاءاللہ دانتوں کی مضبوط کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ سلسلے روحانی علاج و استخارہ میں سوال ہے کہ دل کی گھبراہٹ کا روحانی علاج بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گھبراہٹ، دل کی گھبراہٹ سے حفاظت کا انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ چلے ویڈیو سوالات بھی لے لیتے ہیں۔ سرکش جنات سے حفاظت کا کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے یہ کہ ایک تو آیت الکرسی شریف، یہ کسی کاغذ پر لکھ کر اس کو پلاسٹک لیمینیشن کر کے گھر میں لٹکا دیں، انشاءاللہ عز و جل سرکش جنات اور گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ گھر میں قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ رکھیں۔ حدیث پاک میں ایک مفہوم اور خلاصہ اس کا مضمون ہے کہ گھر میں جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس گھر میں جنات، سرکش جنات وغیرہ، شریر جنات وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں قرآن پاک کا ذخیرہ کر لو اس طرح سے، اور سفید مرغا اذان دینے والا رکھ لیں تو اس کی برکت سے جہاں تک اس کی اذان کی آواز پہنچے گی وہاں تک جنات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نیت کریں، ہم اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے انشاءاللہ عز و جل آباد کریں گے۔ ہم وقت مخصوص کر لیں کہ صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد، یا جو بھی ہمارا ایک ٹائم مخصوص کر لیں، 12 منٹ، 15 منٹ، 26 منٹ ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ اور یہ سرکش جنات کے حوالے سے جو ہم نے سنا مبلغ دعوت اسلامی سے کہ سرکش جنات چلے جائیں گے، جی ہاں، گھروں کی چھتوں پر بھی جنات ہوتے ہیں، گھروں میں بھی جنات ہوتے ہیں، اور ہر انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، شریر جنات کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنے گھروں میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل سرکش جنات سے، شریر جنات سے ہماری بھی اور گھر کی حفاظت رہے گی۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ بھی اس حوالے سے دیے جاتے ہیں۔ اب تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں مختلف مقامات پر، آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، دانت ہل رہے ہوں تو پھر کیا کریں؟ ایک بابا جی 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی اور ان کے دانت ایسے زبردست تھے کہ جوانوں کو رشک آتا تھا ان کے دانتوں پر۔ کیسے؟ وہ گنا جو ہوتا ہے نا، کھیتوں سے توڑا ہوا گنا، وہ ایسے کھاتے تھے۔ کیا بات ہے! تو جوان بھی ان کے دانتوں پہ رشک کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے اتنے مضبوط دانتوں کا کیا راز ہے کہ 100 سال آپ کی عمر ہو گئی اس کے باوجود آپ وہ کھیتوں کا گنا ایسے کھاتے ہیں جیسے؟ کہا مجھے اعلیٰ حضرت نے یہ عمل دیا تھا کہ آپ وطر میں پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پڑھ لیا کریں، دوسری میں سورہ مسد یعنی تبت یدا ابی لہب وتب یہ والی صورت پڑھ لیں، اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ تو اس عمل کی برکت سے میرے دانت جیسے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عمل بہت زبردست ہے، اس کو مجرب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ اس عمل سے بہت برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دانت مضبوط رہتے ہیں، دانت کی جتنے امراض ہوتے ہیں، خون آنا، مسوڑوں کی کمزوری، دانت ہلنا جلنا وغیرہ، یہ سب دور ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ فیضان اعلی حضرت انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ مسواک شریف یہ تو ایسا عمل ہے کہ مسواک کا جو استعمال کرتا ہے نا الحمدللہ تو اس کی بھی خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں، دانتوں کے امراض بیماریاں دور ہوتی ہیں، دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ جی تو مسواک کو بھی مدنی چینل کے ناظرین لازم کریں ہم، اور استعمال کریں سنت کی نیت سے، اور سنت کی نیت سے ہوگا تو الحمدللہ عز و جل ثواب بھی ملے گا، سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب حاصل ہوگا، ضمناً ہمارے جو جائز مقاصد ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے، جسمانی بیماریاں ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے نا مسواک کا وہ یہ کہ مسواک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مرتبہ کلمہ بھی نصیب موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا ماشاءاللہ نصیب ہوتا ہے۔ تو مسواک کا استعمال کیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کال گھبراہٹ کا ایک رہ گیا دل گھبراہٹ کا جی، تو اس کو ان کو جب بھی گھبراہٹ ہوا کرے وہ، اور جس کو گھبراہٹ ہوا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ 60 ٹائمز پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں، فوراً اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا، گھبراہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلا دیجیے۔
میری امی کو کینسر ہے، کوئی روحانی نسخہ بتا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں، صحت تندرستی دے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں، جلدی سے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے، اور وظیفہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں، وظیفہ بھی بتائیں گے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، بالعموم ہمارے تمام اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین کے الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم زیارت کریں گے مدنی چینل کی اسکرین پر شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی سلمہ الباری کی انشاءاللہ یہ ملاقات کے مناظر بھی ہم دیکھتے رہیں گے۔ ایک تعداد ہے عاشقان رسول کے الحمدللہ عز و جل جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہے، ملاقات کے لیے ماشاءاللہ عز و جل حاضر ہوئے ہیں۔ عاشقان رسول سے دور دراز سے الحمدللہ عز و جل ایک تعداد ہے جو سفر کر کے آتی ہے اور اس امید پر آتی ہے کہ شہزادہ عطار سے ملاقات کریں گے، ان سے دعائیں کروائیں گے، ان سے دم کروائیں گے، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ان سے دم کروا لیں گے، ان اللہ والوں کی ہم پر نظر پڑ جائے گی تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بھی کام ہو جائے گا، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور آئیے بیعت کا سلسلہ جاری ہے، یہ پرکیف لمحات، یہ روح پرور مناظر میں آئیے ہم بھی شامل ہوتے ہیں۔ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدوں پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل بیعت کا سلسلہ جاری تھا۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سلمہ الباری سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کو داخل فرما رہے تھے۔ مناظر بھی ملاقات کے ملاحظہ کرتے رہیں گے، زیارت کرتے رہیں گے بزرگوں کی، انشاءاللہ عز و جل برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ کالز کا سلسلہ تھا، پہلے کینسر کا روحانی علاج ہم بتا دیتے ہیں، پھر مزید روحانی علاج کی کال شامل کریں گے۔ جی کینسر ہے ان کی والدہ کو، دعا بھی فرما دیجیے، رب العزت انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور یہ نہ سمجھے کہ اب یہ لا علاج ہے مرض۔ اچھا، یہ کوئی بھی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر مرض کی دوا اللہ رب العزت نے اتاری ہوئی ہے نا۔ تو اس کے لیے یہ کہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کر دیں، ضرورت ہے اس میں دوسرا پانی بھی ملاتے رہیں۔
مریض وہی پانی سارا دن پیے. یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، دوسرا کوئی بھی پڑھ کر یہ دم کر کے مریض کو پانی پلا. آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، والدہ کا بھی آپ حوصلہ بڑھائیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آپ دعا بھی کریں اور انشاءاللہ عز و جل دیکھیں برکتیں حاصل ہوں گی. آپ ہمت رکھیں، اللہ بہتر فرمانے والا ہے، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ چاہے گا تو شفا حاصل ہوگی. اگر یہ روحانی علاج یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ بیمار عابد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرما لیجیے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تقسیم بھی کیجیے، یہ بھی نیت شامل کر لیں گے چلیں میری والدہ صحت یاب ہو گئیں تو تقسیم رسائل کا سلسلہ جاری رکھوں گا، 12 یا 112 یا 26 رسائل انشاءاللہ عز و جل تقسیم کروں گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، ایک میسیج آیا ہے کہ آپ نے جو یاد شہیدوں والا وظیفہ بتایا کہ بچی یا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، تو یہ معلوم کر رہے ہیں کہ تعداد آپ نے نہیں بتائی تھی، 21 مرتبہ. تو چلیں عاطف بھائی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. بچے انشاءاللہ عز و جل فرما بردار ہوں گے. کال چلا دیجیے گا. مجھے عبادت میں دل لگ جائے ایسا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اگلی کال چلا دیجیے گا. محمد نواز بات کر رہا ہوں جنگ سے. میری والدہ کا نام فیضا بی بی ہے. میں نے استخارہ یہ کروانا ہے کہ میں نے اپلائی کیا ہوا جاب کے لیے اور میں اپنا کاروبار بھی کرنا چاہتا ہوں. تو میرے لیے جاب بہتر ہے یا اپنا کاروبار بہتر ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، استخارہ بھی کرواتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی سے، پھر جواب آپ کو بتائیں گے. اگلی کال چلا دیجیے گا. نام آصف علی ہے اور والدہ کا نام آمنہ خاتون ہے. جی آصف بھائی. طبیعت کافی دنوں سے خراب رہی ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، مقصد صحیح نہیں ہو پا رہی. اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. بدی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ رنج و علم سے نجات کا روحانی علاج بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں رنج و علم سے نجات عطا فرمائے، کامیابی نصیب فرمائے. عبادت میں دل لگ جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے. اس کے لیے یہ کہ ایک تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا قہارو کا عبادت کریں. ٹھیک ہے، صحیح، انشاءاللہ سے عبادت میں دل لگ جائے. صحیح. اچھا، اسی طرح ہمارے رنج و علم سے نجات کا روحانی علاج روزانہ 29 مرتبہ 29 ٹائمز یا مہیمنو یہ پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل رنج و علم دور ہوں گے. ماشاءاللہ. رنج و علم سے نجات کا روحانی علاج بھی پتہ چلا. استخارے کے حوالے سے بھی کال تھی، ہمارے نواز بھائی کی کال تھی. یہ معلوم کر رہے تھے کہ جاب کے لیے انہوں نے کہیں اپلائی کیا ہوا ہے نا، اس حوالے سے بھی کوششیں کر رہے ہوں گے. اب یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ میرے لیے جاب کرنا بہتر ہے یا میں اپنا کوئی کاروبار شروع کر لوں، کیا بہتر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے. جی، کا استخارہ ہوا کاروبار کرنے کے حوالے سے بہتر کا اشارہ ہے. اچھا، صحیح ہے، کاروبار کرنا بہتر ہے. کون سا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک الگ وہ ہے. تو ہمارے جو دعوت اسلامی کی ہاتھوں ہاتھ استخارہ سروس ہے 0213485871 اس پر رابطہ کر کے اس کاروبار کا بھی استخارہ کروا لیں. تو انشاءاللہ العزیز ہاتھوں ہاتھ آپ کو جواب بھی دے دیا جائے گا. کاروبار کی نوعیت بتا دیجئے گا تو اس کی بھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں گے. اچھا، اسی طرح آصف بھائی کی کولتی بتا رہے ہیں کہ کافی دنوں سے طبیعت خراب رہتی ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، تو ان کا استخارہ آپ نے فرمایا، تو کیا ان کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اپنے ڈاکٹر سے بھی یہ مشورہ کر لیں، اپنے طبیب سے بھی آپ مشورہ کر لیں. باقی روحانی علاج کیا کرنا ہے، آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے، ارشاد فرمائیں. 33 بار یا سلامو صحیح پڑھ کر پانی وغیرہ میں دم کر کے پی لے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. شفا حاصل ہوگی. مزید تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، اپنی ان بیماریوں کی کارڈ بھی کروا لیجیے. عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کوئی سا بھی مرض ہے نا، بیماری ہے، بخار ہے، درد سر ہے، اللہ نہ کرے کینسر جیسا موذی مرض ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یرقان ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، امراض شکم اور قلب ہے، دل کے امراض ہیں، پیٹ کے امراض میں اللہ نہ کرے مبتلا ہے، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. ان بیماریوں کی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. فی سبیل اللہ کارڈ کی جاتی ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر. مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر الحمدللہ عز و جل مختلف ممالک میں تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل کارڈ کا سلسلہ ہوتا ہے.
تو آپ فی سبیل اللہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ فی سبیل اللہ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو یہاں یہ مکمل فارم سبمٹ کیجیے، کارڈ کے عمل کا مکمل ایک فارم بنا ہوا ہے، آپ یہ فارم مجلس مکتوبات و تعویضات اطاریہ کو فارم سبمٹ کیجیے، مجلس مکتوبات و تعویضات اطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، مگر یہ بات یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ آپ کی قول بھی شامل کرتے ہیں، ایک بار پھر عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کی اسکرین پر ملاقات کے مناظر بھی ہمارے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، برکتیں حاصل کر رہے ہیں، شہزادہ عطار کی بارگاہ میں الحمدللہ عز و جل کثیر عاشقان رسول ماشاءاللہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، سفر کر کے ملاقات کرتے ہیں، اس امید پر آتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی، مسائل ہمارے حل ہوں گے، دم بھی کروائیں گے تو ملاقات بھی ہوگی، تو بڑی ماشاءاللہ عز و جل شفقت فرماتے ہیں، اور دیکھیں تحائف بھی عطا فرما رہے ہیں الحمدللہ عز و جل، آنے والا خالی ہاتھ بھی نہیں جاتا، برکتیں لے کر جاتا ہے، مدنی رسائل لے کر جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے الحمدللہ برکتیں سمیٹ کر لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید کالز آپ کی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی ارول حسن، خالدہ پروین، کام نہیں ہے، کام چلتا چلتا ختم ہو جاتا ہے، کچھ کام بھی نہیں ملتا، بہت پریشانی ہے ہمارے گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مسجد قول چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ذیشان اشرف ہے اور والدہ کا نام رانی بی بی ہے، کاروباری پریشانی ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، بقدر کفایت رزق نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ذیشان بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میری بہن کا نام ہے سبانہ، ان کی امی کا نام ہے سبیہ خاتون، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، استخارہ کرتے بتا دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کروا کے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بے تکی باتوں اور بد زمانی سے نجات کا روحانی علاج تجویز فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل بے تکی باتیں، بد زبانی کی عادت ہوتی ہے، فضول باتیں کرنے کی جس کی عادت ہوتی ہے، یا بری باتیں کرنے کی جس کی عادت ہوتی ہے، تو یہ بری عادتیں ختم ہو جائیں، قفل مدینہ نصیب ہو جائے، اللہ کر دے ہمیں عطا قفل مدینہ۔ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی قفل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ فضول باتوں سے بچنے کو، بلا ضرورت بات چیت کرنے سے بچنے کو، فضول باتیں اور بری باتوں سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، روکے رکھنا، دعوت اسلامی کی اصطلاح میں قفل مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی قفل مدینہ، زبان کا بھی قفل مدینہ، آنکھوں کا بھی قفل مدینہ، پیٹ کا بھی قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ جی چلیں، اگر کسی کی عادت ہے اس طرح، یا حمیدو، اس کے لیے یہ ایک عمل ہے، جی یا حمیدو 90 مرتبہ 90 ٹائمز یہ پڑھ کر اس پیالے پہ دم کر دیں اور اسی پیالے کے اندر پانی پی لیا کریں۔ یہ مستقل بھی عمل یہ جاری رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک دفعہ عمل کر لیں اس پر، جی ہاں، اور اگر کوئی دوسرا پی لے تو کے ساتھ اس پیالے میں کے لیے بھی وہ دوسرا ہی پی سکتے اگر جیسے کسی کی عادت نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کی، اب عمل اس کے لیے کیا جا رہا ہے جس کی بری عادت ہے، اب تو کیا دوسرا بھی اس گلاس سے پی سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، چلیں ماشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا، تو اس پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل، بری باتیں کی عادت ختم ہو جائے گی۔ استخاروں کے حوالے سے قولز تھیں، پہلے ہمارے ذیشان بھائی بتا رہے ہیں کہ کاروبار نہیں چلتا، ان کا کام بھی نہیں چل رہا، ایک اور اسلامی بھائی کی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ ان کا بھی کام نہیں چل رہا، دونوں کا استخارہ آپ نے فرمایا، کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کے جو کاروبار میں پریشانی آ رہی ہے دور فرمائے، آمین۔ ذیشان بھائی کا استخارہ ہوا، اس میں وقتی طور پر قدرتی آزمائش کے ہی معاملات آ رہے ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ قدرتی آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں۔ وظیفہ ارشاد فرمائیں، کوئی دعا بتائیں پڑھنے کے لیے، کوئی وظیفہ میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں ان کو۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھے
کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو. صحیح، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی چھت بیچ میں نہ آئے، کوئی آسمان یعنی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اب جیسے بارش کے اندر بھی یا پھر ایسی ٹھنڈ کی صورتحال بھی ہوتی ہے تو ایسے میں بھی یا اس کے لیے کچھ اور وظیفہ وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے لیے یا رزاقو یا رزاقو 10 بار پڑھے، انشاءاللہ عز و جل کبھی اس گھر میں تنگ دستی نہ آئے گی. ارے ماشاءاللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور ان وظائف پر بھی عمل کریں. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نمازوں کی پابندی، مدنی چینل کے ناظرین، فرائض کی پابندی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کیونکہ رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا جو روحانی علاج ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے فرائض کی پابندی. فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. پھر یہ بھی ہم ذہن نشین رکھیں کہ وہ اسباب کی جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، رزق میں بے برکتی آتی ہے، اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں. اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ ہے، مدنی رسالہ، تنگ دستی کے اسباب اور اس کا علاج. یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم روزمرہ کے معاملات میں کر جاتے ہیں لیکن ہوتی وہ در حقیقت بے برکتی کے معاملات ہیں. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتیاں آ جاتی ہیں، تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. وہ ہے کیا کیا؟ ماشاءاللہ بہت بہترین یہ رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ، بہت شاندار ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کا بھی تقسیم رسائل کا سلسلہ جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا. باقی صدقہ بھی ہم وقتاً فوقتاً نکالتے رہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں حاصل ہوں گی. اچھا، اسی طرح ایک مدنی منی کی قول تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ان کی ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، شبانہ نام بتایا تھا، کافی دنوں سے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے. استخارہ آپ نے فرمایا تو کیا ان کے ساتھ معاملہ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کی بہن کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، نظر، جادو، عملیہ، بندش سے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ محفوظ ہے. تو ان کے لیے وظیفہ پیش کرتا ہوں، یہ کریں انشاءاللہ، اس کے برکت سے ان کو شفا حاصل ہو جائے گی. روحانی علاج دائمی مریض ہر وقت یا معید پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے گا. صحیح، یا معید پڑھتے رہے، یا معید کثرت کے ساتھ، اس کی کوئی تعداد نہیں، کوئی تعداد نہیں. صحیح، یا معید کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہمشیرہ صحت یاب ہو جائیں گے. اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید کالز آپ کے ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلا دیجیے. محمد عمران، والدہ کا نام خیرالنساء. مسئلہ یہ ہے کہ کام پہ دل نہیں لگتا. کام میں دل نہیں لگتا، جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میری والدہ کا نام نکت پروین ہے، ان کے 2 سال سے گلے میں درد ہے، اور ان کی والدہ کا نام بانو بیگم ہے. آپ استخارہ کر کے بتائیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. جی بالکل، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میں کافی 5-6 سال سے بلکہ زیادہ سے ہی آنتوں کے مرض میں مبتلا ہوں. ایک تو استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں، محمد شکیل، والدہ کا نام ہے صفیہ بیگم. دوسرا کچھ مجھے وظیفہ بھی بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل شکیل بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. آپ کبھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میں زہیب اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں، اور میرا مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں سوال یہ ہے کہ بچے کا قرآن پاک حفظ کرنا اور دینی تعلیم میں دل لگ جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ عز و جل بتاتے ہیں. مزید کال فون وہ بھی چلا دیجیے گا. لکنت کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. لکنت کا روحانی علاج بالکل انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، جو وظائف بتائے جائیں تحریر فرما لیجئے گا. اچھا، کافی بتا رہے ہیں کہ زہیب بھائی کی قول تھی، بچے کا قرآن پڑھنے میں دل لگ جائے، دینی تعلیم میں اس کا دل لگے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ؟ جی وہ یہ کہ یا اللہ یا رحیم، یا اللہ رحمان، یا رحمان، جی یا اللہ یا رحمانو، یہ 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیا کریں. انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے.
دن میں 5 مرتبہ آپ اس پر عمل کریں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، بچوں کو وقتاً فوقتاً پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، الحمدللہ عز و جل اس طرح کی تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے کہ بچوں کا پڑھائی میں دل لگے، کھیل کود سے اور فضول کاموں سے نجات حاصل ہو، تو آپ تعویذات عطاریہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ لکنت کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک پاک کنکری یہ منہ میں رکھیں اور 21 مرتبہ 16 پارے کی یہ آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری جی ویسر لی امری جی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ 4 آیتیں ہیں 16ویں پارے میں، یہ 4 آیتیں اس طرح ترکیب بنائیں کہ منہ میں ایک پاک کنکری رکھیں، لیکن کنکری کا سائز مناسب ہو، ایسے نہیں کہ چھوٹی سی کنکری ہو وہ حلق میں پھنس جائے یا کوئی آزمائش ہو جائے خدا نخواستہ، تو ایک کنکری اس سائز کی ہو کہ وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکے، ٹھیک ہے نا، تو وہ منہ میں رکھ کے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فجر کی نماز کے بعد 21 دن تک یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل لکنت دور ہو جائے گی اللہ نے چاہا تو۔ صحیح۔ اچھا بچے اگر جیسے چھوٹے ہیں نا، جیسے ہوتے ہیں 2 سال کے 3 سال کے، عموماً 3 سال کی عمر میں بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں، 4 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ ہے، اب عموماً اس عمر کے بچوں کی اب اس کے لیے کیا پھر وظیفہ پڑھیں؟ یہی آیتیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں بچے پر؟ ایسے بچے سے اللہ 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 یہ کہلواتے رہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا مدنی پھول ہے، ماشاءاللہ گرہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ، اور بچوں کی اچھی تربیت بھی ہوتی رہے گی ماشاءاللہ عز و جل۔ اللہ اللہ بولنا سکھائیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، کلمہ طیبہ بچے سے پڑھائیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ عز و جل لکنت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، بچہ اچھا بولنا شروع کر دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان مقدس ناموں کی برکتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی۔ اچھا، کام میں دل لگنے کا روحانی علاج؟ اس کے لیے یہ کہ کام میں دل لگ جائے، اس کے لیے 101 مرتبہ یا اللہ جی 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ پر عمدہ خط میں لکھیں جی، ٹھیک ہے نا، اس کو نہ کمپوز کرنا ہے نہ اس کو لکھ کر فوٹو کاپیاں کروانی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ سے لکھنا ہاتھ سے صحیح ہے۔ یا اللہ 101 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر پھر اس کو تہہ کر کے فولڈ کر کے اس سے چمڑے ریگزین یا کپڑے میں سی کر یا سلوا کر گلے یا بازو میں پہن لے، انشاءاللہ عز و جل حلال جائز نیک کام کاروبار میں دل لگ جائے گا، کاروبار میں دل لگ جائے گا۔ باقی ہم اپنی دلچسپی اور احساس اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داری کو ہم سمجھیں۔ اب ظاہری معاملات کو بھی تو پیش نظر رکھنا ضروری ہے نا، اور الحمدللہ ان روحانی علاج کی بھی بڑی برکتیں ہیں، ان پر بھی عمل ہو، ہماری اپنی دلچسپی بھی ہو، کوشش ہو، محنت ہو، انشاءاللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے۔ استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں، استخارے آپ نے فرمائے، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے نگہت نام بتایا تھا گھر والوں کا، اپنے بتایا کافی ٹائم ہو چکا ہے، گلے میں تکلیف ہے نا، درد ہے، تو اس حوالے سے استخارہ آپ نے فرمایا، کیا معاملات ان کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، کوئی عملیات بندش وغیرہ کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، صحیح۔ بیماری وظیفہ اس حوالے سے گلے کی تکلیف دور ہو جائے، اس کے لیے یا سلام جی اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا شفا ملے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قلتی شکیل بھائی، وہ بتا رہے ہیں کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور 5-6 سال ہو گئے، آنتوں کا مرض ہے ان کو نا، استخارے کا انہوں نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس اسلامی بھائی کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، ان کا بھی بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں آ رہا۔ صحیح ہے، وظیفہ اس حوالے سے کہ ان کی بیماری دور ہو جائے۔ شکیل بھائی اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے اور یہ وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ درود شفاء امراض مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں، فیضان درود میں یہ درود شفاء امراض لکھا ہوا ہے مدنی پنصورہ میں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایسا درود پاک ہے، اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ باذن اللہ موت کے سوا ہر مرض کو مفید ہے۔ یہ درود شفاء امراض آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ درود شفاء امراض آپ باوضو لکھیں، یا اگر نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوا لیں، کسی سادے کاغذ پر لکھ کر باوضو، اچھا پھر اس کو پانی میں ڈال دیں، لکھنا زرد رنگ یا زعفران سے ہے، لکھ کر پانی میں ڈال دیں اور اس کا پانی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ آنتوں کی جو معاملات ہیں، جو مرض ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گا۔ ایک طریقہ یہ، دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ زردئی رنگ سے یا کسی زعفران سے آپ اس کو کسی پلیٹ پر لکھ کر اس کو چاٹیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تیسرا یہ کہ یہی درود شفاء امراض وقتاً فوقتاً پڑھ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی پئیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے جو آنتوں کے امراض ہیں یہ سب اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے۔ شکیل بھائی الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پیٹ پر باندھنے کے ایسے مخصوص تعویذات ہیں جو ان امراض کے لیے ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل شفا بھی حاصل ہوتی ہے۔ آتے ہیں تعویذات عطاریہ کے بستر پر اس طرح کے مریض آتے ہیں کہ جن کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو الحمدللہ پیٹ پر باندھنے کے لیے تعویذات دیے، اور کسی کا پیٹ کا مسئلہ تھا تو کسی کے آنتوں کا مسئلہ تھا تو پیٹ کے دیگر جو امراض ہوتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل پیٹ پر باندھنے کے تعویذات دیے، مسئلہ حل ہو گیا ان کا۔ اعتقاد اپنا الحمدللہ بات ہوتی ہے ساری، یقین کامل ہو، اعتقاد مضبوط ہو تو الحمدللہ شفا حاصل ہوتی ہے، برکتیں ملتی ہیں۔ تو آپ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے یہ تعویذات حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ آئیے کچھ کالز مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، کال چلا دیجیے۔ میرے نام محمد اکرم ہے، میری والدہ کا نام نسیم بیگم ہے۔ مجھے ایک تو بخار بھی ہے، دوسرا پورا جسم ہر وقت درد کرتا ہے، ہڈیاں بھی کسی وقت جوڑ بھی درد کرتی ہیں، اور میں جب سوتا ہوں تو اس وقت بھی کوئی چیز ہے مجھے ڈراتی ہے، جیسے کیا کالی بلی ہوتی ہے، ایسے مطلب ہے وہ بالکل جیسے میرے کمرے میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا سایہ نظر آتا ہے جو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، آپ کے معاملات بہتر فرمائے۔ اکرم بھائی انشاءاللہ استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا جسم بہت کمزور ہے اور احساس کمتری کا کبھی کبھی شکار ہو جاتا ہوں، پلیز کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ قرض بہت ہے، ہم نے قرض بہت دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد علی، والدہ کا نام فیضل۔ مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال ہے استخارہ کروائے، میری والدہ جدھر بھی رشتے کے لیے جاتی ہے میرے لیے تو وہاں سے انکار ہو جاتی ہے۔ مفتی صاحب تو یہاں تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ آج الحمدللہ عز و جل مغرب کی نماز کے بعد سلسلہ دارالافتاء اہل سنت آئے گا تو اس میں الحمدللہ عز و جل مفتیان کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، کیونکہ چلیں آپ نے استخارے کے حوالے سے فرمایا تو استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور علی بھائی تو پھر انشاءاللہ عز و جل جواب بھی آپ کو بتاتے ہیں، وظیفہ بھی بتائیں گے۔ علی نام بتایا نا، محمد علی بن جی۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ 3 سال سے سن 2013 سے میں نے کچھ پیسے لگائے تھے، بہت زیادہ رقم لگایا تھا کاروبار، تو وہ بندہ باہر گیا ہوا، باہر سے آ نہیں رہا، ہر وقت کہتا ہے کہ میں مہینے کے بعد آ رہا ہوں، ہر وقت کہتا ہے میں مہینے کے بعد آ رہا ہوں، اس طرح 3-4 سال گزر گئے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ کرے جلد از جلد آپ کو اپنا حق مل جائے، اور جن کی رقمیں دبی ہوئی ہیں، جن کی جائیداد پر پیسوں پر دیگر لوگوں نے قبضہ جما لیا ہے، ان کو ڈرنا بھی چاہیے اور آخرت بھی یاد کریں کہ یار کسی کا حق دبانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا جائز حق مل جائے۔ استخارے بھی آپ فرما لیجئے، روحانی علاج کے حوالے سے بھی بولتے ہیں۔ جسم بہت زیادہ کمزور ہے اور احساس کمتری، دونوں ہی مسئلے بتائے تھے، دونوں کے روحانی علاج ارشاد۔ احساس کمتری سے ایک نجات کا تو ایک روحانی علاج یہ ہے کہ باوضو رہا کریں۔ اچھا، مسلسل باوضو رہا کریں۔ یہ تو ماشاءاللہ ایسا ہے کہ ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کرنے کا بہت بہترین عمل ہے۔ ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، جو ڈپریشن کے مریض ہیں آپ باوضو رہیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل ڈپریشن آپ کا ختم ہو جائے گا۔ احساس کمتری، جو بیچارے سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، مجھے اہمیت نہیں دی گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، فلانا مسئلہ ہو گیا، تو آپ باوضو رہیں، خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آپ بات بھی کر سکیں گے۔ جن کو ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، کسی کے سامنے بات چیت نہیں کر پاتے، اور یا اکیلے میں جانے سے ڈر لگتا ہے، یا اجتماع میں یا کثیر لوگوں کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے، باوضو ہو جائے،
آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کے ڈر، خوف، احساس کمتری اور خود اعتمادی اللہ کی رحمت سے پیدا ہوگی۔ اچھا، قرضے سے نجات کا وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ اتر جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بتانے کاروبار میں انہوں نے رقم لگائی اور جس کو دیے تھے پیسے وہ فرار ہو گیا، ان کے جلد رقم مل جائے، پھنسی رقم نکل آئے۔ ان اسلامی بھائی کو چاہیے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے سجدے میں 3 سجدے کی جو تسبیحات ہیں، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا معزو یا مذلو، یہ 75 مرتبہ پڑھ لیں ہر سجدے میں، 75 مرتبہ یا معزو یا مذلو پڑھ لیں، انشاءاللہ ان کی رقم پیسے مل جائیں گے۔ دیگر بھی مدنی چینل کے ناظرین اس پر عمل کر سکتے ہیں جن کے پیسے رقم دبے ہوئے۔ رقم صحیح۔ اگر یہ ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو وظیفہ یا سمجھ نہ آیا ہو تو تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے آپ یہ وظیفہ بھی یہ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، استخارے کے حوالے سے ہمارے اکرم بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ جگر ان کا کافی خراب ہے، بخار میں بھی ہیں، دیگر امراض بھی ہیں، اور رات کو سوتے وقت ان کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی چیز مجھ پر حاوی ہو رہی ہے، ڈرانے کے لیے آتی ہے۔ تو اب آپ نے استخارہ فرمایا تو ان کے ساتھ کیا معاملات آ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اکرم بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، ایسا جادو عملیات جنات کے اثرات نہیں آ رہے، تو ان کے لیے کہ وظیفہ بخار والا بکثرت بسم اللہ الکبیر پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انشاءاللہ اس کا بخار کا جو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صحیح، بیماری کا فرمایا تو یہ ہوتی ہیں بعض اوقات مختلف بیماریاں، خواب ایسے اس طرح کے خواب آ رہے ہیں، سونے جب سوئے آرام کرے تو 21 بار یا متکبر اول آ کے 3 بار دوسری پڑھ کر آرام کرے، انشاءاللہ اس طرح کے خواب ان کو نہیں ہیں۔ ڈراؤنے خواب بھی نظر نہیں ہیں، بسا اوقات یہ نفسیاتی بیماری بھی ہوتی ہے نا، اور زیادہ سوچتے ہیں تو وہمی بھی ہو جاتے ہیں، تو اس طرح کے امراض آ جاتے ہیں سامنے۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہو اکرم بھائی، جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس کے مطابق عمل کریں، تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں، آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل سارے مسائل حل ہو جائیں گے آپ اللہ کی رحمت سے۔ سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، مدنی مذاکروں کا سلسلہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل جاری ہے، ذوالحجۃ الحرام کی 10 تک الحمدللہ عز و جل یہ مدنی مذاکرے جاری رہیں گے، علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ پھر مدنی مذاکرے کے اختتام پر الحمدللہ عز و جل اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، اس دعا میں شامل رہیں، علم دین سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، نہ جانے کس کی دعا کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے ہم پر کرم ہو جائیں، ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو مدنی مذاکروں میں بھی شرکت کی نیت فرمائیے، انشاءاللہ العزیز خوب برکاتیں حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے سلسلے میں فی الوقت نہیں کیے جا سکے، ایک نمبر آخر میں سماعت فرما لیجیے، 0213485871 0213485871 مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس نمبر پر بھی ہاتھوں ہاتھ استخارے کروائے جا سکتے ہیں، روزانہ 20 گھنٹے الحمدللہ عز و جل اس نمبر پر ہاتھوں ہاتھ استخارہ کیا جاتا ہے، اور بیک وقت یہ ایک نمبر مزید 16 لائنوں پر جم کرتا ہے، تو آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہاتھوں ہاتھ آپ کے استخارے کر کے جوابات دے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ بذریعہ پوسٹ بھی تعویذات اتاریہ گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اس ایڈریس پر آپ مکتوب روانہ کر دیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی، مجلس مکتوبات و تعویذات اتاریہ انشاءاللہ العزیز آپ تک فی سبیل اللہ یہ تعویذات اتاریہ پوسٹ کر دے گی۔ اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس یہ لازمی مکمل لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، پریشانیوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین خاک کے مدینہ کے صدقے، ماہ ذوالحجۃ الحرام کے صدقے ان کی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
پھر آباد کوئی ایسی ہوا چلا